السلام علیکم کائنیئرز، میں ہوں حسن البنا اور آپ دیکھ رہے ہیں ونگز ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم جس موضوع کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے اندر جو پرسوں زلزلہ آیا تھا سمندر کے اندر، اور محققین نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر یہ زلزلہ باہر ہوتا تو ساری نیوزی لینڈ کو جو ہے وہ برباد کر دیتا تھا۔ آج ہم قرآن کی حدیث کی روح سے اس بارے کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور اپنی بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں، سائنسدان کیا کہتے ہیں اور ایسے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ کسی زمانے میں جب کہیں سے یہ اطلاع آتی تھی فلاں جگہ زلزلہ آیا اور اتنے لوگ اس کے نتیجے میں لقمہ اجل بن گئے ہیں، تو دیندار اور خوف خدا رکھنے والے لوگ توبہ استغفار کرنے لگتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مگر آج کل روزانہ ہی کہیں نہ کہیں زلزلے نمودار ہو رہے اور ان کے نتیجے میں جانی اور مالی خسائر وقوع پذیر ہوتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف کہیں پر بھی نہیں ہے کہ زلزلوں کا اس شدت کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بلکہ دلوں پر خوف کی جگہ ایک ایسی بے حسی کی کیفیت طاری ہو چکی ہے، اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے تجاہل سے کام لیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزلزال میں وقوع قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 5۔ مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی مخصوص حصہ نہیں بلکہ پوری کا پورا کرۂ ارض ہلا دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر اس عظیم شان زلزلے کے واقع ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کے مختلف حصوں پر زلزلوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ زمین کچھ اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوگا، مگر چونکہ ہر کام کے ہونے کی کوئی منطقی وجہ اور اسباب ہونے ہیں، اسی طرح سائنسدانوں نے زلزلوں کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب بھی تلاش کر لی ہے۔ جس طرح بارش اللہ کے حکم سے ہی برستی ہے اور بادل رب کے حکم سے سمندر سے پانی لے کر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، اور اس طویل عمل کو سائنسدانوں نے مختلف تماثیل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سورج کی تماثیل سے سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور کیسے بارش برستی ہے۔ پہلے وقتوں میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا اور تحقیق کے باب نہیں کھولے تھے، تو مختلف ادوار میں زلزلوں سے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتے تھے۔ کسی قوم کا یہ نظریہ تھا کہ ایک طویل و عریض چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائی ہوئی ہے اور اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے زمین ہلتی ہے۔ یہ بھی تو ہنسنے والی بات ہے۔ مذہبی عقیدے کی حامل قوم کا یہ خیال تھا کہ خدا اپنے نافرمان بندوں کو زمین ہلا کر ڈراتا ہے۔ اسی طرح ہندو دیوملائی تصور یہ تھا کہ زمین کو ایک گائے نے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے، اور جب وہ تک کر سینگ بدلتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلتی ہے، جبکہ ارسطو اور افلاطون کے نظریات کچھ ملتی جلتی تھے، جن کے مطابق زمین کے تہوں میں موجود ہوا جب گرم ہو کر زمین کی پرتوں کو تول کر باہر آنے کی کوشش کرتی ہے تو زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ علمی تحقیق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور اس طرح کے ہر نئے سانحے کے بعد اس کے اسباب کے بارے میں جاننے کی جستجو نے پرانے نظریات کی نفی کر دی ہے۔ یوں تو بہت سی قدرتی آفات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے پیش کی اطلاع فراہم ہو جاتی ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی باعث کافی بڑی جانی و مالی نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔
मसलन समंदर में बनने वाले खतरनाक तूफान, इनकी शिद्दत और इनकी जमीन से टकराने की मुद्दत का तयीन सैटेलाइट के जरिए किया जा सकता है और इससे बचाव की तदाबीर पर वक्त इख्तियार की जा सकती है। मगर ज़लज़ले की आमद निहायत खामोशी से होती है और पता इस वक्त चलता है जब वो अपने पीछे तबाही और बर्बादी की एक दास्तान रकम कर चुका होता है। बेशक ऐसे आलात इजाद हो चुके हैं जो ज़लज़ले गुजरने के बाद इनकी शिद्दत, इनकी मरकज और जो उसका स्पीड होता है वो मालूम कर देते हैं। माहिरीन अर्जियात ने ज़लज़लों की दो बुनियादी वजूहात बयान की है। एक वजह ज़ीर ज़मीन प्लेटों जो पार्ट्स में टूट फूट का अमल है और दूसरी आतश फशा का पटना बताया गया है। नाज़रीन करामी, जिस तरह हमने पहले बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़लज़ले क़यामत की निशानात में एक बड़ी निशानी है। अल्लाह इसके जरिए हमें मैसेज देता है कि क़यामत के लिए तैयारी करो, क़यामत आने वाला है। जिस तरह से आजकल आप लोग देख रहे हैं हर मुल्क में हफ्ते में एक बार ज़रूर ज़लज़ला आता है। हम जब किसी के पास जाते हैं पहले उसे मैसेज कर देते हैं और बाद में कॉल करते हैं कि भाई आपकी तरफ आना है, आप अगर मसरूफ़ नहीं हो तो हम आपके साथ मिल सकते हैं। जब वो इजाज़त दे देता है तो हम जाते हैं। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि ये जो ज़लज़ले है एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले हमारे लिए एक मैसेज छोड़ के जाती है कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात सच्ची हो जाती है कि ज़लज़ले आएंगे तो फिर उसके बाद सब कायनात जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। नाज़रीन करामी, ये था आज का मुख्तसर सा वीडियो जो हमने बताया कि ज़लज़ले क्यों आती है। कुरान और हदीस की रोशनी में साइंसदानों के हवाले से भी कुछ अक़वाल आप लोगों के पास नकल किए है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब पर आपका कुछ नहीं जाता, हमारा बहुत कुछ बन सकता है इससे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।